السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ IMF کا وفد پاکستان میں ہے اور یہ جائزہ لے رہا ہے کہ پاکستان نے اب تک جو $7 ارب کا جو معاہدہ ہے، پروگرام ہے، اس میں جو پہلے IMF کی طرف سے ڈیمانڈز تھیں یا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی، کیا کچھ کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے جو ششماہی رپورٹ ہے رواں مالی سال کی، وہ بھی پیش کی جائے گی۔ 14 مارچ تک یہ وفد پاکستان میں رہے گا۔ پاکستان کی طرف سے کچھ معروضات ہیں جو رکھی جائیں گی، جس میں بجلی سستی کرنے سے متعلق پاکستان اپنی جو حکمت عملی اور لائحہ عمل ہے وہ بتائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ تنخواہیں بڑھانے سے متعلق حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے۔ تیسری جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ پراپرٹی میں ٹیکس چھوٹ سے متعلق بھی گزارشات رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس سے بیشتر ہی IMF کی طرف سے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں ایک ریگولیٹری اور اتھارٹی بنانے کا پاکستان کو کہا گیا ہے کہ جو اس سلسلے کو ریگولیٹ کرے۔ بہرحال یہ جو پاکستان اور IMF کا رومانس ہے یہ تو پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی یہ جاری رہے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے لیے کوئی مشکل ہوگی یا آسانی کے ساتھ IMF جو ہے وہ اگلی قسط کے لیے مان جائے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے۔ کابینہ میں جو توسیع کی گئی ہے، تقریباً 47 کے قریب اب وزیر ہو چکے ہیں باضابطہ طور پہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف حکومت اخراجات کم کرنے کی بات کرتی ہے اور دوسری جانب خود ہی اخراجات بڑھا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ بڑی تنقید ہو رہی ہے پرویز خٹک صاحب کو مشیر لگانے پہ، بالخصوص نوشہرہ سے جو اختیار ولی ہیں وہ خاصے جذباتی ہو رہے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے پرویز خٹک صاحب کو جو مشیر لگایا گیا ہے، وہ اس کا کیا واقعتاً اس سے نون لیگ KPK میں کوئی فائدہ ہوگا یا پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے؟ پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق وفاقی وزیر ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ خرم صاحب آپ سے بھی بات کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، یہ آپ کو کیا لگتا ہے IMF اور پاکستان یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں، معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے یا کہیں بات اٹک بھی سکتی ہے؟ میرا خیال نہیں کہ یہ بات کہیں اٹکے گی، کیونکہ ہمیں جو پیکج ملا ہے اس کے جو شرائط تھیں یا جو پیشگی اقدامات ہم نے کرنے تھے، حکومت کا یہ دعویٰ ہے اور بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ ایک سب سے مشکل مرحلہ تھا زرعی ٹیکس کے نفاذ کا، جو چاروں صوبوں نے کر دیا ہے اور یہ رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے۔ باقی تو معاملات ہم گیس کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، جو ریونیو کے حوالے سے، وہ ان کی باتیں پچھلے بجٹ میں ہم نے مان لی تھیں اور ابھی تک تھوڑے سے شارٹ فال کے علاوہ کوئی ایسی بظاہر رکاوٹ نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ IMF کی ٹیم کوئی نیگیٹو رپورٹ دے گی اور ہماری اس کا ایک سیاسی پہلو ہے، کیونکہ اس وقت جو ایک ٹرمپ کے آنے کے بعد چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی مسابقت سمجھ لیجئے یا کچھ اور کہہ دیں، وہ ہو رہا ہے، اور ہم جناب زرداری صاحب کے تھرو، صدر پاکستان کے تھرو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جھکاؤ جو ہے چین کی طرف ہے۔ یہ ایک ایشو ہے۔ اگر امریکہ بہادر جو ہے وہ چاہے تو اس کو بنیاد بنانا چاہے تو IMF کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے، لیکن بظاہر ہمارا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ یہ ریویو جو ہوگا بآسانی پازیٹیو ہی جائے گا اور ہمیں اگلی قسط مل جائے گی۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس خطے پر نظر کرم ٹرمپ بہادر کی ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیونکہ افغانستان کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں وہ ہمارے تحفظات ہیں، اس لیے بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی۔ خرم صاحب سے ہم جان لیتے ہیں، اب یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ جو ارشاد صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ خوش اسلوبی سے معاملہ آگے چل نکلے گا، اور کیا کوئی نئی ڈیمانڈز آ سکتی ہیں؟ اور موسٹلی ہم پراپرٹی پہ، ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس چھڑوانے کی بات کر رہے تھے، انہوں نے اب رپورٹڈلی انہوں نے کہا ہے کہ اب اس پہ ریگولیٹری بنائیں، اتھارٹی بنائیں، تو کچھ اور بھی ڈیمانڈ آ سکتی ہیں؟ میں ارشاد صاحب سے متفق ہوں کہ اس دفعہ بہت کم امکان ہے کہ کوئی رکاوٹ آئے گی۔ مینلی جو پاکستان کے جو بجٹری کنٹرول ہے اس میں بہت پیش رفت ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں جو 3-4 کلیدی نمبرز تھے، آج ہی جو ہے وہ فروری 2025 کی مہنگائی کے جو اشاریہ ہے وہ ایشو کیا گیا ہے،
جو اب 2% سے بھی کم گرے، 1.5% ہے، یعنی اسینچلی نہ ہونے کے برابر ہے. تو قیمتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر رک گئی ہیں. اور دوسرا جو انٹرسٹ ریٹ تھا جس پہ آئی ایم ایف کا کنسرن ہوتا تھا وہ بھی جو ہے وہ آدھا رہ گیا ہے 1 سال پہلے کے مقابلے میں. اور اوور آل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کے اوپر جو ہمیں زیادہ ایمرجنسی ہوتی تھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ابھی بھی پہلے 7 مہینے میں مثبت ہے. اور ساتھ ہی جو ہے پاکستان کی ایکسپورٹس اور ترسیلات زر جو ہے اس میں بھی ڈبل ڈیجٹ اضافہ ہے. تو سوائے ایک ایشو کے جس کے اوپر گفتگو ضرور ہوگی کہ ٹیکس جو ہے اس میں حاصل کرنے میں خاطر خواہ وہ نمبرز ہم نہیں حاصل کر سکے جو اس وقت ٹارگیٹ کے مطابق ہونے چاہیے تھے. ادروائز پاکستان کی اکانومی اس وقت مستحکم ہے اور بالکل اب آنے والا جو ہماری توقع ہے شہباز شریف کی قیادت میں کہ جو گروتھ کا جو پیریڈ ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگا اس بجٹ کے بعد. اچھا خرم صاحب، یہ تو ہو گیا کہ اشاریہ مثبت ہیں، اکانومی مستحکم ہے، آئی ایم ایف کو ہم نے راضی کر لیا، لیکن اب عوام کو راضی ہم نے کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ عوام کی کمر تو دوہری ہو گئی ہے بجٹ کو مستحکم کرتے کرتے. نہیں دیکھیے، عوام کی کمر انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیدھی ہونا شروع ہوگی. اور وہ ایک دوسرا چیلنج ہے جو ایک مہنگائی جو کمر تھی وہ تو اس وقت ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر 1.5% رہ گیا ہے جو قیمتیں بڑھنے کی جو تھی رفتار تھی تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب اس کا اگلا جو سٹیپ ہے اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو جو طریقہ آلریڈی حکومت پنجاب حکومت نے اور واقعی حکومت نے اختیار کیا بھی ہے کہ پاکستان کے جو غریب ترین خاندان ہیں ان کو براہ راست جو ہے وہ امداد اس کو ٹرانسفر کی جائے تاکہ ان کے گھروں میں اس قسم کی جو ہے وہ خرابی اور محرومی نہ ہو. لیکن جو اصل چیلنج ہے جس کے لیے ہمیں بجٹ کا انتظار کرنا ہوگا کہ اب شہباز شریف اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے ان کے پاس گروتھ کے لیے جو معاشی نمو اور اس کا جو اصل اشاریہ ہے کہ یہاں پاکستان میں نیا روزگار جو ہے وافر مقدار میں اور بہتر معیار میں پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ بجٹ میں جو پالیسی ہے اس سے ہمیں واضح ہوگا. آئی ایم ایف کا فی الحال آئی تھنک معاملہ جو ہے وہ بہت حد تک ہموار ہے. خرم صاحب، جب یہ بات ہوتی ہے نا مہنگائی کی یا کمر دوہری ہونے کی، یہ متوسط طبقہ اس ملک کا جو ہے، دیکھیں قیمتیں جس سطح پر چلی گئی اگر وہ مزید بڑھ بھی نہیں رہی لیکن آلریڈی قیمتیں پچھلے 2 سال 1.5 سال کے عرصے میں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید بہت کم ہوئی ہے. اگر لوگوں کی قوت خرید نہیں بڑھتی اور مہنگائی رکی بھی رہتی ہے تو اس سے کوئی بہت زیادہ عام آدمی مطمئن نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا. پھر بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے جو عام آدمی پر گھریلو صارفین کے لیے بھی مسئلہ ہے، لیکن ہماری جو پیداواری لاگت کم نہیں ہو پا رہی وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم کچھ کر پائیں گے؟ ہمارے حالات اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ ہم اس سال کے بجٹ میں کچھ ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ جی دیکھیے، جو ڈیفلیشن ہے نا کہ قیمتیں اب کم ہونا شروع ہو جائیں، وہ بعض چیزوں میں تو جو انٹرنیشنلی جیسے تیل ہے یا اور چیزیں ہیں ان میں تو کمی ہوتی ہے، لیکن ملکوں میں جب ایک انفلیشن کا پرائس لیول بڑھ جاتا ہے تو ڈیفلیشن جو ہے وہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے قوموں کے لیے. اس کا یہی جتنا میں نے 2 طریقے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے وہ یہی تھے کہ ایک تو براہ راست جو ریلیف ہے وہ دیا جائے اور اس ریلیف میں جس طرح آپ نے کہا بجلی کی قیمتوں میں کمی جو ہے جس کا ایک بہت وزنی آرگومنٹ یہ ہے کہ بجلی قیمتوں میں کمی سے جو پاکستان کی صنعت ہے اس کو ریلیف ملے گا جب آلریڈی شرح سود جو ہے وہ آدھی رہ گئی ہے. تو ان کو انویسٹمنٹ پر اس کی ترغیب دینے کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی ضروری ہے تاکہ پاکستان میں نئی فیکٹریاں لگیں اور نیا روزگار پیدا ہو. خرم صاحب، یہی نکتہ ہے کہ اب یہ اس سے پہلے جب آئی ایم ایف سربراہ سے بات ہوئی پرائم منسٹر نے خود آئی ایم ایف سربراہ سے کہا کہ وہ بجلی کی قیمتیں کم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی اپنا پلان شیئر کریں. پلان کیا ہوگا؟ کیا ہم نے انف ری نیگوسیشن آئی پی پیز کے ساتھ کر لی ہیں، اس کی بیس پہ ہم بجلی کی قیمت کم کروا سکتے ہیں، یا کوئی اور منصوبہ ہے ایسا کہ جس کی بیس پہ ہم آئی ایم ایف کو کنونس کر سکیں اور ہم بجلی کے جو ٹیرف ہے اس کو نیچے لا سکیں؟ جی منصوبہ جو بھی شیئر کیا گیا ہے وہ جب کہ پبلک نہیں ہے اور جب تک وہ پبلک نہیں ہوتا تو اس پہ بات کرنا مشکل ہوگا، لیکن
دو چیزیں، جو آئی پی پی والا معاملہ تھا اس اینڈ پہ تو کافی پروگرس ہوئی ہے. دوسری طرف ایک اور بھی معاملہ ہے جو کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے سرکاری جو اونڈ پلانٹ ہیں جن کا ہم کیپیسٹی پیمنٹ صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم ان کو بند نہیں کر رہے اور ان کے ملازموں کی تنخواہیں جو اس کیپیسٹی پیمنٹ سے جاری ہیں، تو حکومت یہ ایک پلان بڑی سنجیدگی سے بنا سکتی ہے کہ ان کو فوری طور پر بند کر کے ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ بند ہو جائیں گی، اور ان کے جو ملازمین ہیں ان کو ریلیف دینے کا یا ان کو کوئی وقتی طور پہ ایک جسے کہتے ہیں اسموتھنگ آؤٹ جو پیمنٹس ہیں وہ دے کے، تو وہاں بھی بہت بڑا پش کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز جس کا بارہ ذکر ہوا وہ ابھی بھی ٹیبل پر ہونی چاہیے کہ بجلی کے بل پر جو ایک غیر معمولی دوسرے محکموں کے ٹیکسز ہیں انہیں ہٹا دیا جائے، تو یہ تینوں کام ہو جائے تو بجلی کی قیمت میں بہت کمی آ سکتی. صحیح ہے. کابینہ میں اضافہ ہو گیا اور آئی ایم ایف بارہا کہتا ہے حکومت سے کہ حکومتی اخراجات کم کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ آئی ایم ایف کوئی اعتراض نہیں کرے گا؟ اور دوسرا جو پرویز خٹک صاحب کو لایا گیا ہے ان کو لانے سے کے پی کے میں مسلم لیگ نون یا حکومت کو کیا کوئی مائل سٹون اچیو کرنا ہے؟ اور ہاں اس میں یہ اضافہ کر لیں کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں کابینہ میں اضافہ ہوا آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ، یہ کوئی اندرونی دباؤ تھا، ارکان اسمبلی میں بے چینی پائی جاتی تھی، یا اس کا کوئی اور وجہ ہے کارکردگی بہتر بنانے میں یہ مددگار ثابت ہوں گے؟ جی، شہباز شریف صاحب کی کابینہ جو اس سے پہلے تھی وہ پہلے ہی کم خرچ بالا نشین تھی، ان کے تنخواہ اور مراحت تو انہوں نے پہلے ہی بند کر دی ہوئی ہیں اپنے وزراء کی. تو اب اگر مزید وزراء آتے ہیں اور اسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے بجٹ پر کوئی ایسا بوجھ نہیں پڑے گا. اور میں چونکہ خود بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے ان ایوانوں میں بیٹھنے کا، ارشاد صاحب اگر وزیر اپنا کام آدھا بھی کر رہا ہو تو اس کا خرچہ کوئی خرچہ نہیں ہے. اگر وہ نگرانی کر رہا ہے پاکستان کے عوام کے بہاف پر ان محکموں کی، تو وہ ایک بہتر جمہوری نگرانی کا سامان ہے. لیکن یہاں حکومت کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں جو اتنے سارے محکمے ہیں وہ محکمے رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر محکمے رکھنے کی ضرورت ہے تو انہیں وہاں وزراء کی تعیناتی ہونی چاہیے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑی تعداد وفاقی وزراء کی بھی، مسلم لیگ نون کے بہت سارے سینئر لوگ جو پہلے اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا تھا انہیں اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. کچھ نئے لوگ ہیں انہیں وزیر مملکت بنایا گیا ہے تاکہ وہ بھی اس سارے معاملے میں سیکھ سکیں اور جو حکومت کے معاملات ہیں اس کو دیکھ سکیں. تو یہ جو کیبنٹ کی ایکسپینشن ہے اس کا اصل معیار کچھ مہینے بعد ہمیں ان کی جو پرفارمنس ہے اس سے پتہ چل جائے گا. اگر تو کیبنٹ پرفارم کر رہی ہے تو نمبر جو ہے وہ اتنا معنی نہیں رکھتا. جو پرویز خٹک صاحب کی بات ہے اس میں بہت سارے جب آپ کابینہ بناتے ہیں تو صرف اپنی جماعت یا دوسرے لوگوں کا تجربہ کچھ جو ہے وہ ضرور سیاسی محرکات ہوں گے جس کی بنا پہ یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس کی بہتر توجیہ جو ہے وہ وزیر اعظم یا ان کے ترجمان دے سکتے ہیں. اچھا، ویسے آپ کا تجربہ کیا ہے کہ بڑی کابینہ زیادہ مفید ہوتی ہے کارکردگی حکومت کی بہتر کرنے میں، یا مختصر کابینہ جو ہے اور اہل لوگوں پر مشتمل کابینہ زیادہ مناسب ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک تو بات آپ نے جو خود کہی کہ بھئی جب کچھ وزارتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو 17 وزارتوں اور ڈویژنز کے بارے میں بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈیوالو ہونے چاہیے. تو اس صورت میں بڑی کابینہ بنا کے کیا حاصل مقصد ہوگا؟ ایک اور پوائنٹ وہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کی کارکردگی کے بارے میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ اس مختصر کابینہ کے ساتھ بہت اچھی رہی ہے، تو پھر بڑھانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جیسے میں نے کہا محکمے خالی رکھنا جو ہے وہ بھی ایفیشینٹ نہیں ہے. اگر آپ ایک وزیر جو ہے اس کے پاس ایک سے زائد محکمے، بہت سارے وزراء کے پاس 2 یا 3 محکمے تھے، یہ ایفیشینٹ نہیں ہے. وہاں ہر محکمے کا اپنا ایک وزیر ہونا چاہیے جو اس کی نگرانی کر سکے اور اس کا ذمہ دار بھی ہو. ایڈیشنل چارج والے جو وزارتیں ہیں وہ عام طور پہ جو ہے عدم توجہ کا شکار ہوتی ہیں. اور اس میں ایک سیاسی پہلو بھی شاہد صاحب سامنے آیا ہے کہ اس کی جو کابینہ کو وسعت دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فار دا ٹائم بینگ پیپلز پارٹی نے کابینہ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی، کیونکہ بہت ساری جو وزارتیں خالی رکھی گئی تھیں
ان کو رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے جگہ خالی رکھی جائے. اب جبکہ غالباً ان کی طرف سے آ گیا کہ ابھی ان دا میڈیم ٹرم تو ہم نہیں آ رہے کابینہ میں, اس لیے پھر اب یہ تمام جو سلاٹس خالی تھے ان کو پر کر دیا گیا. جی صحیح ہے. اچھا پیپلز پارٹی ان دنوں پیپلز پارٹی ان دنوں پھر غیر مطمئن نظر آتی ہے, پھر بیان بازی شروع ہو گئی ہے. آج بلاول صاحب کی ملاقات ہونی تھی, وہ شاید کل ہو جائے گی, اور وہ بھی اسی لیے ہو رہی ہے کہ ان کے جو شکوے شکایات ہیں وہ سنے جائیں, دور کیے جائیں. کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے, اس کے باوجود یہ شکوے شکایات کیوں جاری ہیں, اور وہ کمیٹی اپنا کام کیوں مکمل نہیں کر پائی؟ وہ صاحب فیض احمد فیض نے کہا تھا بہار آئی تو کھل گئے ہیں, یا نئے گلاب سارے کھل گئے ہیں, نئے حساب سارے. تو یہ بجٹ سیزن بھی ہے نا جی, پاکستان میں موسم بہار جو ہے وہ بجٹ کی تیاری کا سیزن ہے. اس میں جو مختلف پارٹیز کے تحفظات ہیں, ہمارے جو ایلائز ہیں وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ آنے والے بجٹ میں اس کے لیے خاطر خواہ جو ہے جگہ رکھی جا سکے. دوسرا پیپلز پارٹی کا ایشو پنجاب میں ہے کہ وہ جو ڈے ٹو ڈے گورننس ہے اس کے اندر بھی اپنا حصہ چاہتے ہیں. اس میں ابھی آئی تھنک پیش رفت کم ہی ہوگی آنے والے دنوں. صحیح ہے. اچھا دوسری جانب رمضان کے بعد اپوزیشن بھی سر جوڑ رہی ہے, بڑے پیمانے پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کانفرنس ہو رہی ہے. تو اگر یہ اپوزیشن متفق اور متحد ہو جاتی ہے اور پھر اگر یہ سڑکوں پر آئے تو پھر یہ بہار جاری رہے گی؟ جی میں تو اسے خوشائند کہوں گا, کیونکہ اس الائنس کے ذریعے جو ایک فاشسٹ جتھا ہے پی ٹی آئی کے نام سے, وہ پاکستان کے جو پرامن سیاسی دھارا ہے, دوسری جماعتیں ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں کہ وہ اس دھڑے کو یا اس ٹولے کو مین سٹریم میں لائے گی جس کے بارے میں آپ اظہار خیال کر چکے ہیں, اور یہ حکومت کے فائدے میں ہوگا؟ جی مولانا کی تو میں تو چونکہ میری ان سے ذاتی نیاز مندی بھی ہے اور ہمارے قائدین کے ان سے بہت پرانے تعلقات ہیں, ان کے متعلق تو میں پھر اپنے آپ کے توسط سے وزیر اعظم سے استدعا کروں گا کہ ان سے ایک دفعہ پھر یہ درخواست کی جائے کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ بنے اور حکومت میں آ کر اپنی ذمہ داری سنبھالیں, کیونکہ اس سے جو ہے وہ حکومت کو بھی تقویت ملے گی اور اوور آل پاکستان کی گورننس میں ہمیں آسانی ہوگی. جبکہ ایک صوبے میں اور بلکہ دو صوبوں میں جہاں جہاں جے یو آئی موجود ہے ادھر اس وقت ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے, لیکن اگر وہ یہ حکومت کی استدعا قبول نہیں کرتے تو ان کی اپوزیشن میں موجودگی بھی ایک پرامن سیاسی جدوجہد کا پیش خیمہ ہو. ویسے خرم صاحب آپ اس کابینہ کا حصہ تھے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے وزراء تھے, اہم وزارتیں ان کے پاس تھیں. کیا وجہ بنی؟ اصل جو شکایت ہے مولانا کا وہ یہی ہے کہ ہم نے پی ڈی ایم کو قائم رکھا, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حکومت کا خاتمہ کیا, عمران خان کی حکومت کا, لیکن جو ہی الیکشن ہوئے ہمیں بھلا دیا گیا. وہ مختلف قسم کے شکوے شکایات کرتے ہیں, شادی میں نہ آنا, غمی میں شریک نہ ہونا, اور حکومت اپنے طور پر بنا لینا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر. تو کیا وجہ ہوئی؟ کوئی حکومت کے جب آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں, کوئی ڈیمانڈز ایسی تھیں مولانا فضل الرحمان کی جس کی وجہ سے یہ سمجھا حکومت نے کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے؟ پہلے مرحلے میں انہیں کیوں نہیں قریب کیا گیا, کیوں نہیں ان کو وزارت میں شمولیت کی دعوت دی گئی؟ شاہد صاحب یہ معمہ بھی حل نہیں ہوا ابھی تک, اور یہ غالباً جو ہے اعلیٰ قیادت کے لیول پر یہ فیصلہ تھا, اور جب بھی اس کی کوئی توجیہ سامنے آئے گی انہی کی طرف سے آئے گی. ہم تو یہ سمجھ نہیں سکوں گے ان کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ جو ہے حکومت میں, ہم اپوزیشن میں ان کے ساتھ رہے ہیں. پھر جب 2014 میں پی ٹی آئی کا دھرنا ہوا اور جس طرح میں نے کہا پارلیمان کا جنگلہ گرا, پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر پر قبضہ, وہ اس وقت مولانا سے ایک بڑی مضبوطی کے ساتھ پاکستان کی منتخب حکومت جس کی قیادت نواز شریف کر رہے تھے اس کی حمایت کی تھی, اور بلکہ ایک بہت ہی تاریخی تقریر بھی کی تھی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں. تو اس لیے میں نے کہا کہ میری تو ذاتی یہ استدعا اور خواہش ہے کہ ایک دفعہ پھر انہیں جو ہے وہ حکومت میں شمولیت کی درخواست کی جائے. اچھا آخری سوال, آپ کی جو ذاتی شکایات تھیں کہ آپ سے کوئی قیادت ملاقات نہیں کر رہی, پنجاب میں ایم پی ایز ایم این ایز کو اور سینئر ارکان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی, وہ دور ہو چکی؟ جی میری شکایت نہیں ہے, میری تجویز ہے اور رہے گی کہ مسلم لیگ نون کو
ماڈرنائز ہونے کے لیے، جدیدیت کی طرف جانے کے لیے اپنے جو موجودہ طریقہ کار ہیں انہیں بدلنا ہے. اس میں مشاورت کو وسیع کرنا ہوگا، چاروں صوبوں گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر کی بات سننی ہوگی، اور اگر جس طرح آپ نے جس کا آغاز کیا کہ اگر کابینہ میں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو یہ بہت اہم وزارتیں چلا چکے ہیں، ان کے پاس تجربہ بھی ہے اور مہارت بھی ہے اور ایک فرق لوگ چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کی مشاورت، اور پارٹی نے چونکہ آگے جانا ہوتا ہے، پارٹی صرف حکومت بنانے کے لیے نہیں ہوتی، تو اس لیے میری جو تجویز ہے اور میری جو سوچ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اگرچہ میں نے شاید آپ کے پروگرام میں کہا بھی کہ جو صدر جماعت ہیں انہوں نے بڑی مہربانی کی اور مجھے اپنے پوتے کے ولیمے پر بلایا، ان سے ملاقات ہوئی، لیکن جو اصل پارٹی کے معاملات ہیں اور پارٹی کا جو بیانیہ بنانے کا جو عمل ہے، پارٹی کا جو ابلاغ ہے، پارٹی کی جو سیاسی مینجمنٹ ہے، اس میں ابھی بہت بڑا خلا موجود ہے جسے ہمیں مل کر پر کرنا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے ذرا ہم یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں معیشت کی اس بارے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، IMF کا وفد پاکستان میں ہے اور اب 14 مارچ تک یہ ہیں، اور جو اگلا $1 ارب ہمیں ملنا ہے وہ بھی انہوں نے جائزہ لینا ہے. اس ضمن میں 6 ماہی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو وہاں بھی وزٹ کرے گا IMF کا وفد، دیگر باڈیز سے بھی ہم ملیں گے. لیکن جو کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں، کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ جس طرح کہ شاید پاکستان یا حکومت کی طرف سے پراپرٹی میں کچھ چھوٹ دینے سے متعلق بات ہو سکتی ہے. IMF کے وفد سے پہلے آپ نے کابینہ میں توسیع کر دی، تو یہ جو IMF حکومت کو بارہا کہتا ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں، جب اس طرح کے میئرز آپ لیں گے، ایک جانب آپ کا شارٹ فال ہے، دوسری جانب آپ ٹیکس چھوٹ دلوانے کی بات کریں گے، پھر آپ تنخواہیں بڑھانے کی بات کریں گے، تو کیا IMF مطمئن ہوگا؟ آپ کا ہوم ورک اتنا ٹھوس ہے کہ آپ اس کو کنونس کر پائیں گے اور ہماری معیشت اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ اب ہم یہ مراحت دے سکیں؟ دیکھیں، حکومت خواہ یہ ہو یا اس سے پہلے جو ہمارے ہاں حکومتیں اپنی ترجیحات جب تعین کرتی ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ ہے کہ حکومت کا برقرار رہنا. ہمارا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کیسے برقرار رہے گی، معیشت کیسے سدھرے گی، ملک کے مفاد میں کیا ہے، عوام کیا چاہتے ہیں. یہ ثانوی چیزیں ہیں، اس حقیقت کو ہمیں بہرحال تسلیم کرنا چاہیے. ورنہ اس موقع پر جب کہ ہمارا ریونیو شارٹ فال موجود ہے، ہم نے اگرچہ زرعی ٹیکس لگا دیا ہے لیکن ابھی تک وصولی تو ظاہر ہونی ہے. گندم کی فصل، چنے کی فصل مکمل ہوگی تو اس کے بعد ہی ہمیں مٹر کی فصل مکمل ہوگی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جی اس دفعہ اس فصل سے کیا کچھ آیا ہے. پھر اگلی فصلیں، باغات کا معاملہ ہے، اور بارشیں وقت پر نہیں ہوئیں، اس کا بھی ظاہر بات ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہ حکومت کے لیے اہم یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم نے IMF کو راضی بھی رکھنا ہے اور حکومت کو مضبوط یا مستحکم بھی کرنا ہے، اندرونی بے چینی پر قابو بھی پانا ہے. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی بنا پر اس وقت حکومت یعنی کابینہ کو دگنا کیا گیا ہے. یعنی پہلے جو ہمارے پاس وزراء تھے اس میں اس سے بھی زیادہ کی توسیع ہوئی ہے. یعنی پہلے سے جو وزراء، ایک سال اگر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے ایک سال میں اس ٹیم کے ساتھ بہتر پرفارم کیا ہے تو اضافے کی تو بظاہر ضرورت نہیں نظر آتی، لیکن یہ اندرونی بے چینی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ لوگ غیر مطمئن ہوں گے. جو ارکان اسمبلی ہیں یا گروپ ہیں مختلف یا دھڑے جو ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو نمائندگی نہیں دی گئی، یا علاقے جو ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن کا دباؤ بھی بہرحال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی مانے نہ مانے، ظاہر کرے نہ کرے، دباؤ میں تو حکومت ہے. اور حکومت کی جو کریڈیبلٹی کا ایشو سے زیادہ جو اس کی مینڈیٹ پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی ایک دباؤ موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب ہم خود مختار ہیں، بااختیار ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے.
ہم جس کو چاہیں وزیر بنا لیں، جس کو چاہیں مشیر بنا لیں، اور ہم اس طرح ہی آگے بڑھیں گے جو ہمارا طریقہ کار ہے۔ لیکن اس سے جو خاص طور پر کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب کو شامل کرنے سے حکومت کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، یہ تو کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ وہ الیکشن بھی ہار چکے ہیں، ان کی کوئی پرفارمنس یا وہ صرف ایک کمپنسیشن کے طور پہ کمپنسیشن اگر کمپنسیٹ کیا گیا ہے، لیکن اپنی جماعت کو ناراض کر کے کیا کمپنسیشن مفید ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو بہرحال جماعت کو طے کرنا ہے۔ وہ تقریباً رونے کے قریب آ جاتے ہیں ٹی وی شوز پہ آ کے، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ میں تو کبھی ان سے ملا نہیں ہوں اور میں نے نوشہرہ میں رہنا ہے۔ بہرحال وہ ایک کارکن تو ہیں، انہوں نے تو تب سیٹ نکالی تھی وہاں سے ارشاد صاحب جب پی ٹی آئی کا بول بالا تھا، اور یہ پرویز خٹک صاحب اور یہ سارے پی ٹی آئی میں تھے، اور اس وقت سابق وزیر اعلیٰ کے حلقے سے وہ جیت کر آئے تھے، تو ایک کارکن تو ہے، وہ تو ہرٹ ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال دیکھیں نا، یہ تو اب حکومت نے تو یہ نہیں سوچا نا، وزیر اعظم نے جب ان کو شامل کیا ہے تو کئی اور ترجیحات کو سامنے رکھا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اختیار ولی کیا کہتے ہیں، یا پرویز خٹک صاحب کے حلقے کے عوام یا سیاسی کارکن یا مسلم لیگی کارکن کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے تو دیکھا ہے کہ پلڑا کس کا بھاری ہے۔ اگر پرویز خٹک کا بھاری ہے اپنی مخصوص وابستگیوں کی وجہ سے، تو انہوں نے اس کو دیکھا ہے، اس چیز کو تو بالکل نہیں دیکھا۔ اب جو ہمارے لیے یہ جو ریئل اسٹیٹ کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو بڑھاتے ہیں باقی سب تو ٹھپ ہو جائے گا، آپ کے باقی صنعتی اور تجارتی شعبہ متاثر ہوتا ہے۔ تجارتی اور صنعتی شعبے کو اگر آپ مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ متاثر ہوتا ہے، اس میں بہت بڑی سرمایہ کاری ہوتی رہی ہے۔ ماضی میں تو ہمارے نزدیک ہماری مختلف حکومتوں نے، یعنی پچھلے کم و بیش 30 سال میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو اہمیت دی ہے، یہاں سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ یہ جانتے بوجھتے بھی کہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں جب آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ روزگار کے مواقع نہیں بڑھا رہے ہوتے، آپ کا ٹیکس کا جو شعبہ ہے اس میں وسعت نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ جو انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں ہوتی ہے نہ آپ کو ریونیو آ رہا ہوتا ہے اس سطح کا جس طرح آپ تجارت کے شعبے سے جو والیوم آف انویسٹمنٹ ہے انویسٹمنٹ، اور نہ ہی آپ کے روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں 1 ارب کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مٹی میں ملانے کے برابر ہے، جبکہ یہاں اگر تجارت کے شعبے میں، صنعت کے شعبے میں 1 ارب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے روزگار کے مواقع بھی میسر آتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ماہ ناز معیشت دان ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ کہ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان میں ہے، کیا جو پہلے سے موجود ڈیمانڈز تھیں انہی پر عمل درآمد سے متعلق آئی ایم ایف جانکاری لے گا، یا پھر کچھ نئی ڈیمانڈز بھی آنے والی ہیں؟ اور حکومت بھی سنا ہے کوئی چھوٹ لینا چاہتی ہے بجلی سستی کرنے سے متعلق، تنخواہیں بڑھانے سے متعلق۔ جی، یہ دونوں باتیں درست لگتی ہیں۔ کچھ آئی ایم ایف کی طرف سے ہلکی پھلکی نئی ڈیمانڈ آنے کی بھی توقع ہے، اور حکومت بھی کچھ چھوٹ لینا چاہتی ہے، لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کے ریویو کے حوالے سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی بڑا پرابلم سامنے آنے والا نہیں۔ آپ کے خیال میں یہ سموتھلی سارے معاملات ہو جائیں گے، اور ان کی جو ڈیمانڈز تھیں یا ضروریات تھیں وہ ہم پوری کر چکے ہیں، تو کیا ہمیں یہ تنخواہوں کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو ٹیکس میں کوئی چھوٹ دینا چاہتے ہیں، یہ رعایت مل جائے گی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے ارشاد صاحب، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پچھلے 80 سال سے آئی ایم ایف جو ہے وہ پروگرام کر رہا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایک بھی سکسیس سٹوری نہیں ہے۔ یہ آئی ایم ایف کا چارٹر نہیں ہے کہ اس نے کسی ملک کو یا کسی ملک کی معیشت کو تندرست و توانا کرنا ہے۔ یہ کام اس ملک کی اپنی سیاسی اور معاشی قیادت کا ہوتا ہے۔ تو اگر تو ہم یہ توقع کر لیں کہ یہ پروگرام سموتھلی چل جائے گا اور اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی جس کو کہتے ہیں یہ ترقی کرنے لگے گی، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جن ملکوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے صحیح سمت اختیار کی ہے،
انہوں نے اپنا جس کو کہتے ہیں ہوم گرون اکنامک پالیسی، یہ کچھ سال بھر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک کوشش ضرور کی تھی، لیکن اس کے اوپر کوئی پھر مزید عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ہمیں اپنی معاشی پالیسی کا ایک پروگرام خود سے لے کے IMF کے سامنے سبمٹ کرنا ہوگا کہ یہ ہمارا پروگرام ہے اور اس کے اوپر ہم عمل درآمد کر کے اپنی معیشت کو سیدھی سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس یہ پروگرام نہیں بنایا جائے گا اور IMF کے پروگرام کے اوپر ہم عمل کرتے رہیں گے تو پھر وہی سمجھیے کہ وہ مریض جو ہے وہ ایمرجنسی وارڈ میں پڑا رہے گا، اس کو آکسیجن ملتی رہے گی، یہ نہ توقع کی جائے کہ وہ مریض ایمرجنسی وارڈ سے نکل کے اور پھر کوئی میراتھن کی دوڑ جو ہے وہ دوڑنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے دور سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں زرعی ٹیکس کی بات بھی ہوتی ہے، اپنے اخراجات کم کرنے کی بات بھی ہوتی ہے، جو ٹیکس دینے والے طبقات ہیں ان سے سختی سے ٹیکس لینے کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن عمل درآمد میں ایسی مشکلات آتی ہیں یا ظاہر کی جاتی ہیں کہ وہ سارے کے سارے ہماری جو کوشش ہوتی ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو ہماری ہر حکومت، موجودہ حکومت سمیت، اس کی کیپیسٹی کا ایشو ہے۔ عوام اگر یا جو ٹیکس گزار طبقے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے تو ان کا کس حد تک جائز ہے کہ وہ ان کو عادت نہیں پڑی یا ان پر غیر ضروری بوجھ لادا جاتا ہے، یا جو ہمارے مقتدر طبقات ہیں جو جس کو رولے کی لیڈ کہنا چاہیے، وہ خود چونکہ ٹیکس پر بلیو بھی نہیں کرتی اور خود ٹیکس بھی نہیں دیتی، تو اس لیے لوگوں کو قائل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے بنیادی؟ جی، سوال گہرا ہے، سوال کا جواب ڈھونڈنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک تو چیز ہے ٹیکس کی سیاست اور دوسری ہے ٹیکس کے حقائق۔ ٹیکس کے حقائق یہ ہیں کہ آج سے کوئی 12 سال پرانا کا بجٹ نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں جو حکومت کا حد تھا ٹیکس اکٹھا کرنے کے حوالے سے وہ 1500 ارب کا تھا، اور پچھلے سال حکومت نے ہمیں خود بتایا ہے کہ انہوں نے 9500 ارب کا ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی تو ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ ٹیکس کی مقدار جو ہے، اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھتی بھی جا رہی ہے اور بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ 12 سالوں میں وہ 1500 سے کئی 9500 ارب پہ پہنچ گئی۔ تو ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس دے رہا ہے، ادھر وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے یا انڈائریکٹ ٹیکس ہے، ٹیکس سب کے اوپر لاگو ہے۔ ہمارا اصل ایشو ہے حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات۔ اب 12 سال پہلے حکومتی جو اخراجات تھے وہ 2500 ارب کے تھے۔ اس سال کا بجٹ جو بنایا گیا تھا اس میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ اخراجات بڑھ کے 25000 ارب پہ پہنچ گئے۔ تو فوکس ہونا چاہیے حکومتی اخراجات کو کم کرنا، اور ہمارے یہاں فوکس ہے کہ ہم نے ٹیکس کس طرح بڑھانا ہے۔ جس تیزی سے حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات بڑھ رہے ہیں، اگر پاکستانیوں کا میں کہتا ہوں کہ خون بھی چوس لیا جائے تو وہ بھی اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ اگر یہ اس وقت سوال اگر کرتی ہے IMF جو ڈیلیگیشن ہے کہ جناب آپ نے وزیروں کی فوج ظفر موج جو ہے 24 وزیر نئے لے آئے، مشیر اس کے علاوہ ہیں، تنخواہوں میں آپ اضافہ چاہتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو آپ رعایت دینا چاہتے ہیں، تو کیا ایسا سوال ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس کوئی تسلی بخش جواب ہوگا؟ دیکھیے، سوالات تو IMF پچھلے کوئی 2 درجن پروگرام جو ہم لے چکے ہیں اس میں سوالات بھی ہوتے ہیں، ہماری طرف سے جواب بھی جمع کرائے جاتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے شاید 2 پروگرام پاکستان کی تاریخ میں ہیں جو ہم نے پورے کر لیے۔ تو ایک تو شاید یہ حکومت جو ہے یہ فخر سے ضرور کہہ سکتی ہے کہ ہمارا ریویو جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو شرائط لگائی گئی تھیں وہ ہم نے پوری کر دی ہیں۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ پاکستان کی معیشت صحیح سمت میں چل گئی ہے یا پٹری پہ چل گئی ہے، وہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بجلی سے متعلق بھی ہے، وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم IMF سے بات کریں گے کہ ہم بجلی سستی کرنا چاہتے ہیں۔ ممکنہ طور پہ کیا فارمولہ حکومت کی طرف سے یا کیا پلان IMF کے ساتھ پیش کیا جائے گا؟ کیا جتنے IPPs کے ساتھ ری نیگوشیشنز ہو چکی ہیں وہ انف ہے
کہ 4 سے 5 روپے یا 10 سے 15 روپے بجلی اس بیس پہ سستی کر دی جائے؟ دیکھیے اصل سوال آپ نے بھی کیا ہے، کیونکہ ہر معیشت کی جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن کہلاتی ہے، وہ اس کا توانائی کا سیکٹر، اور جب تک وہ یہ توانائی کے سیکٹر میں اصلاحات نہیں لائیں گے تو آپ سوچئے کہ معیشت کس سمت میں جائے گی۔ اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ چاہے یہ والی حکومت ہو یا پھر اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ انہوں نے آئی پی پی کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، اور مجھے یاد آتا ہے کیونکہ 700 ارب روپے کا انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ انہوں نے کٹوتی کر لی ہے، انہوں نے بچا لیا ہے۔ یہ والی حکومت بھی ہمیں کبھی 900 ارب کی فگر دے رہی ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ کہ آئی پی پی سے ایگریمنٹ ہو گیا ہے، آئی پی پی سے نیگوشیشن ہو گئی ہے اور 900 ارب روپیہ جو ہے وہ بچ جائے گا۔ دیکھیے جب تک آپ کے گھر کا بل، آپ کی دکان کا بل، آپ کے دفتر کا بل 60-65 روپے یونٹ سے کم ہو گئے، کہیں 35-40 روپے پہ نہیں آئے گا، تو وہ کلیم کرنا کہ ہم نے آئی پی پی سے مذاکرات کر لیے ہیں اور بچت کر لی ہے، اس کا آپ کو اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں وہ صرف سیاست ہی سیاست ہے۔ محسوس مجھے ایسے ہوتا ہے کہ چاہے یہ حکومت ہو، اس سے پہلی والی حکومت ہو، وہ بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ رہے، وہ بیماری کی علامات کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ بیماری کا علاج آئی پی پی سے نیگوشیشن میں نہیں ہے، بیماری کا علاج ہے چوری کو دور کرنا۔ اب اگر پشاور الیکٹرک میں 40 سے 45% بجلی چوری ہو رہی ہے تو آئی پی پی سے نیگوشیشن کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب اگر سکھر الیکٹرک میں 35 سے 40% بجلی چوری ہو رہی ہے تو آپ کو فوکس کرنا ہے بجلی کی چوری کو روکنا، نہ کہ آئی پی پی سے جو ہے وہ مذاکرات کر لے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ جو حکومت کلیم تو کرتی ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے، لیکن امپلائمنٹ میں اضافہ اس طرح نہیں ہو پا رہا، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے، انڈسٹریل گروتھ ہے، اس میں بھی ڈکلائن ہے، تو کیا ابھی اس میں ٹائم لگے گا اور حکومت کے دعوے درست ہیں؟ دیکھیے پچھلے کوئی 18 مہینوں میں بڑے واضح طور پہ 2 اکانومی سامنے آ گئی، اور پہلی اکانومی ہے اشاریوں کی معیشت جس کا ذکر بریفلی آپ نے بھی کیا، اور دوسری اکانومی ہے جس میں تنخواہ دار پاکستانی رہتے ہیں، جس میں جس کو زندہ پاکستانیوں کی معیشت کہتے ہیں۔ لیکن جو اشاریوں کی معیشت ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ 30% مہنگائی کی شرح تھی پچھلے سال، اب وہ 4-5% پہ پہنچ گئی ہے، سنگل ڈیجٹ پہ پہنچ گئی ہے۔ یہ درست ہے اور حقیقت بھی ہے، لیکن دوسری طرف جو تنخواہ دار طبقے کی اکانومی ہے اس میں ہوا کیا ہے کہ پچھلے کوئی 18 مہینوں میں بجلی کی بلوں میں کوئی 100% اضافہ ہے، گیس کے درس جو ہیں وہ تقریباً 800% بڑھ گئے ہیں۔ تو اب اس کا امپیکٹ جو زمینی حقیقت ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ ایوریج پاکستانی خاندان جو ہے وہ بجلی کا بل پے کرنے کے بعد، گیس کا بل پے کرنے کے بعد اس کے پاس جیب میں پیسہ نہیں بچتا، لیکن اس کی قوت خرید ختم ہو گئی، اور خدایا ایسا مشکل وقت جو ہے وہ خاندانوں پہ آتا ہے کہ ان کو سوچنا پڑتا ہے کہ بجلی کا بل دینا ہے یا بچے کی فیس دینی۔ ایسا مشکل وقت کسی فیملی، کسی پیرنٹس کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ تو معاملہ یہ ہوا ہے کہ بے شک 30% کی شرح سے مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کی مہنگائی کی شرح پہنچ گئی ہے، لیکن اس وقت قوت خرید نہیں، پاکستانی کی جیب میں پیسہ نہیں ہے کہ وہ جا کے کچھ خرید سکے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ شاد صاحب، پچھلا یہ جو ویکنڈ تھا اس میں پوری دنیا میں اگر کوئی خبر رہی یا کچھ چھایا رہا تو وہ ٹرمپ اور امریکہ کے نائب صدر اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات ہے، اور پھر اس ملاقات میں جو کچھ ہوا اور جس طرح ٹریٹ کیا گیا ایک ملک کے صدر کو، اور وہ بھی صدر وہ کہ جو ان کا حمایتی رہا اور ان کے کہنے پہ سر تسلیم خم کرتا رہا، یہ دوریاں کیوں پہنچ چکی ہیں؟ کیا امریکہ اور یوکرین کے تعلقات نہیں تھے، یا وہ تعلقات صرف ڈیموکریٹس کے اور زیلنسکی کے تھے؟ دیکھیں، ٹرمپ کی جو پالیسی نظر آتی ہے اب تک گزشتہ 1 مہینے سے کچھ دن اوپر ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ امن کی بات کر رہا ہے اور جنگوں سے گریز کر رہا ہے اور جنگوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، یا امریکہ کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یوکرین روس کی، اگرچہ امریکہ کا یہ دعویٰ رہا ہے اور یورپ کا دعویٰ رہا ہے کہ یہ جنگ روس نے شروع کی،
لیکن دوسری حقیقت بھی ہے کہ روس کے پاس جنگ کے علاوہ کوئی آپشن ہی امریکہ یعنی بائیڈن کے امریکہ نے اور یورپ نے نہیں چھوڑا تھا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ یوکرین کو ہم نیٹو کا ممبر بنائیں گے، یورپی یونین کا ممبر بنائیں گے، ہم میزائل نصب کریں گے جن کا رخ ماسکو کی طرف ہوگا، تو آپ اگر نیٹو کو اور یورپ کو روس کی سرحد پر لے جائیں گے اور اس کے لیے خطرات پیدا کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ اور اس کا ادراک غالباً بائیڈن کو نہیں تھا، اس کو ہے ٹرمپ کو۔ اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور یورپ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جال میں پھنسا رہے ہیں روس کو اور پیوٹن کو، لیکن ٹرمپ یہ سمجھ رہا ہے کہ جال میں ہم پھنسے ہیں۔ اس کے بقول $350 ارب ہمارا چلا گیا، امریکہ یورپ کا اس کے علاوہ ہے، مہنگائی بڑھ گئی، خاص طور پر یورپ میں جو اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ بڑھ گیا، جنگ کے نقصانات جو ہیں، اور تیسری جنگ عظیم کا خطرہ منڈانے لگا۔ لیکن اور یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنے